میرا کوشچن ہے کہ جو لوگ اس سال حج کی عبادت نہیں ادا کر رہے تو وہ ذی الحجہ کے یہ جو بہترین دن ہیں ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں اور ایسے کون سے ایکسٹرا اعمال کریں جو ہمارے لیے ایک بہترین ہو؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے یہ بات بتانے کی صحیح کی ہے کہ ہماری جتنی عبادات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں. جتنی عبادات ہیں وہ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو تین ہی چیزوں پر مبنی ہیں. پرستش، اس کا سب سے غیر معمولی اظہار نماز ہے. اطاعت وہ روزے میں آخری درجے میں نمایاں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو نظر کر دینا. نظر کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں گاہے گاہے فرض کی ہیں، اس لیے کہ نظر کرنے کے مواقع بھی گاہے گاہے ہوتے ہیں. پرستش تو ہر وقت ہونی چاہیے. اطاعت کی تعلیم بھی شب و روز دی جاتی ہے. تو نظر کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت حج ہے. اور حج آپ جانتی ہیں کہ ذو الحج میں اور اسی طرح 9-10 تاریخ 8-9-10 تاریخ کو ہونا ہے. اس کے لیے جانا پڑتا ہے، یعنی آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اہتمام کر کے پہنچیں، وہاں بیت اللہ میں احرام باندھ کے داخل ہوں. پھر اس کے مناسک ہیں. وہ سب جتنے مناسک ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو قرآن کہتا ہے شاعر. وہ علامتی اظہار ہے نظر کا کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کرنے آ گیا ہوں. اور نظر کہاں کرنا پڑتا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ میں. تو جب کبھی اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ میں شیطان کے مقابلے میں برسر جنگ ہوں تو میں اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا. یہ روح ہے اس کی. اس کو ایک آپ سمجھیے تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے حج کے اندر. یہ موقع نہیں ہے اس پہ گفتگو کرنے کا. میری کتاب میزان میں آپ حج کے باب میں دیکھ سکتے ہیں. وہاں ایک ایک چیز کس طرح اس تمثیل سے متعلق ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. اب ہر آدمی کے لیے حج جیسی مشقت کی عبادت کرنا، جانا یہ ممکن نہیں ہوتا. سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، پتہ نہیں حالات ہوں گے، پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا. اس کو پھر لوگوں کے لیے ایک سہولت کی چیز میں تبدیل کیا گیا عمرے میں. اب وہ 5 دن کی عبادت نہیں رہی، وہ 1-1.5 گھنٹے کی ہو گئی. اس کے لیے مقرر دن نہیں رہے، جس وقت چاہیں آپ کو سہولت ہو آپ چلے جائیں. تو عمرہ وہ بھی نظر، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے؟ نظر کی اسی عبادت کو جو وہاں پوری بات کہہ رہی ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر قربانی دے کے جو نظر کی سب سے بڑی علامت ہے وہ عبادت ختم ہوتی ہے. تو عمرے میں اس کو یوں سمجھ لیے کنڈینس کر دیا گیا ہے کہ عام حالات میں یہ مختصر عبادت کر لیں. عمرہ کرنے کے لیے جانا بھی سب کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کے ساری دنیا میں وسیع ہو جانے کے مواقع پیدا ہوئے تو عید الاضحیٰ کا تہوار جاری کیا. یہ رسول اللہ نے جاری کیا. اس سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت میں نہیں تھا. تو یہ عید کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی نظر کی عبادت ہے جو آپ پھر عمرے سے بھی کم تر مناسک کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی اس میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ 10 دن ہے، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنے میں گزارنے چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے ساتھ اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہے. ایک چیز. دوسرے یہ کہ اگر اللہ توفیق دے تو طے کریں کہ قربانی کریں گے. وہ بھی ایک علامتی اظہار ہے. لازم تو نہیں کی گئی لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر حج کی سعادت بھی نہیں حاصل کر سکے، عمرے کی بھی نہیں کر سکے، تو کم سے کم نظر کی عبادت سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے محروم نہ رہو. اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلی تاریخ سے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں مونڈتے، بالکل اسی طرح جیسے احرام میں یہ چیزیں نہیں کرتے. اور 10 دن تک ان آداب کے ساتھ گویا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دیا ہے. اور پھر جانور کی قربانی اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی عید کی نماز ہو جاتی ہے تو جانور قربان کر کے ناخن بھی تراش لیتے ہیں اور بال بھی مونڈ لیتے ہیں. رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو اس درجے مسکین ہوں کہ میرے پاس جانور بھی قربان کرنے کے لیے نہیں ہے.
تو اب کیا پھر میں اس نظر کی عبادت سے محروم رہ جاؤں گا؟ آپ نے کہا نہیں، تم پہلی تاریخ کو ناخن نہیں کاٹو گے، بال نہیں مونڈو گے، اور جیسے عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے تم یہ سب کر لو گے، تمہارے لیے تمام العضیہ پوری قربانی ہو گئی، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو 4 صورتوں میں ایک پوری عبادت کو تقسیم کر دیا گیا ہے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے۔ تو 10 دن میں سب سے بڑی عبادت تکبیرات بلند کرنا ہے اور اپنے آپ کو ناخن اور بال نہ کاٹ کے گویا نظر کے لیے پیش کر دینا ہے۔ جیسے ہی نظر پوری ہو جائے گی تو جیسے قدیم زمانے میں غلاموں کے سر مونڈ دیتے تھے، ہم بھی اپنے بال کاٹ لیں گے اور ناخن تراش لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔